انگوٹھے چومنے والی روایت بعض محدثین کے نزدیک تو ضعیف ہے، بعض اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، وضع کی گئی روایت۔ اب اس سے وہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ جی جو انگوٹھے چومے گا اس پہ شفاعت ہوگی، صرف انگوٹھے چومنے تک رہتے تو بات ٹھیک تھی، درود شریف سے بھی معروم ہو رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال کر دے گا۔ تو شفاعت کو حلال کرنے کا یہ طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا ہے، الوسیلہ والی دعا، اذان کا جواب و درود شریف۔ آپ بتا رہے ہیں انگوٹھے چومنے والا جس میں نہ دعا ہے نہ درود شریف ہے نہ الوسیلہ والی دعا ہے نہ اذان کے جواب کا آپ ذکر، جب آپ سنت کو پیچھے کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں، تو انگوٹھے چومنے والی روایت جو ہے یہ یعنی یہ وضع کی گئی روایتوں میں سے ہے۔ جیسے ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی بڑی بڑی حدیثیں، ابن جوزی نے المتوفى 597 ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یزید کے رد پہ، ایک انہوں نے الموضوعات بڑی بڑی وضع کی گئی روایتیں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی وہ بول ٹی وی والے چینل کو رسپانس کرتے میں نے کہہ دیا تھا کہ ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں یہ روایت ہے، تو میرے اوپر وہ کسی نے کلپ چڑھایا کہ جی کذاب ہے، یہ ہے وہ، بعض کا مکسنگ ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب موضوعات پہ لکھی ہے ملا علی قاری نے بھی، موضوعات کبیر، بیسیکلی یہ اس میں ہے، میں نے اس میں ابن جوزی کا الموضوعات کہہ دیا تھا۔ خیر انہوں نے انصاف یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں روایت کمزور ہے اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ فقہ حنفی کے تحت یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں خود ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے علامہ سخاوی کا لکھا ہے، سب سے بڑے صوفی جنہوں نے درود شریف پہ القول البدیع لکھا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے والی جتنی روایتیں ہیں نا یہ سب کی سب یا تو جعلی روایتیں ہیں یا ضعیف روایتیں، یہ قول بھی نقل کیا انہوں نے سخاوی کا ملا علی قاری نے۔ تو ملا علی قاری کے نزدیک بھی ہے اور فتاوی شامی میں رد المختار میں بھی ہے، جو بندی کم از کم بریلویوں کو ٹانٹ نہ کریں انگوٹھے چومنے پہ، کیونکہ فقہ حنفی تو دونوں کی ایک ہے، وہ نہ کہ ضعیف روایتیں ورنہ ان کی فضائل مال بھی فارغ ہوگی۔ ہم اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی فتویٰ بازی نہیں والا معاملہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مضبوط روایتیں بیان کریں، جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ ضعیف روایتیں بیان کریں۔ اور خود مطلب غلام سو سعیدی صاحب نے بھی اس روایت کے حوالے کے نیچے لکھا ہے موضوعات کبیر ملا علی قاری کا، اور انہوں نے بس وہ نقطہ ان کا نقل کیا۔ یہ انصاف انہوں نے کیا کہ انہوں نے علامہ سخاوی کے حوالے سے لکھا کہ وہ ان روایتوں کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں۔ تو چلے اچھا ہو گیا، میرے ذہن میں بات تھی تو میں کر دی۔ تو مجھے اپنی کوئی کہیں پہ میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہو جائے، کہیں ریفرنس کے اندر آگے پیچھے ہو جائے، مجھے کوئی آر نہیں ہے غلطی ماننے کے اوپر، نہ مطلب اس کے اوپر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ضعیف روایت بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، کیا صحیح حدیثیں کم ہو گئی ہیں پھر اس کا نقصان ہوگا۔ یہ صرف فضائل تک نہیں رہتے ہیں، یہ پھر عقیدے بناتے ہیں اسے اور کہاں تک بات لے جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کل دا ایول ان دا بڈ، چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو، یعنی برائی کو اس کی جڑ میں ختم کرو، آپ کمزور روایتیں بیان نہ کریں۔